ایک آدمی اگر تہجد کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، اور اسی حالت میں وہ بیمار پڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فرشتے کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے کو کہ میرا بندہ صحیح اور تندرستی کی حالت میں جو جو نیک عمل کرتا رہا ان نیک اعمال کو بند نہیں کرتا، بلکہ اب یہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے نیک اعمال کی ترتیب کو جاری رکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے۔ اب یہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب یہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، یہ تو چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، یہ تو تڑپ رہا ہے، یہ مریض ہے، بیمار ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، نماز کا وقت آتا ہے، فرشتہ لکھ لیتا ہے اس نے نماز پڑھی، اس نے نفل نماز پڑھی، اس نے تہجد کی نماز پڑھی، اس نے قرآن کی تلاوت کی، اس نے ذکر کیا، تو فرشتہ مسلسل اس کے لیے لکھتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، کسی بھی وقت موت کی آواز آ سکتی ہے، اور اس سے پہلے بیماری کا پیغام بھی آ سکتا ہے، تو صحت کی حالت ہے، تندرستی کی حالت ہے، ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ تندرستی اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں چاہیے ہم اللہ کی نعمت کی قدر کریں، اور قدر کی صورت یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، ہم آخرت کے لیے خوب تیاری کریں۔ پہلے بھی میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں عیادت کے بارے میں، آج بھی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر رسم و رواج بہت زیادہ ہے، لوگ مسائل کی طرف اور سنت کی طرف نہیں آتے، بلکہ جو رسم و رواج چلا آ رہا ہے تو لوگ اسی پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ مسلمان کو حکم یہ ہے کہ اس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق، مسلمان کے لیے حکم یہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی کا واسطہ بیماری سے پڑتا ہے، بیماری اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ یہ آرزو کرتا ہے کہ اللہ میری روح لے لے، مجھے موت دے دے، اور موت کی دعا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی آرزو اور موت کی تمنا سے منع فرما دیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ تعالیٰ دراز عمر عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اس کو نیک اعمال کی توفیق بھی دے دے، یہ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ عمر بھی دراز، نیک اعمال۔ جب صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس شر، بدترین لوگ کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس کا عمل برا ہو، یہ بدترین لوگ ہیں۔ ظاہر بات ہے جب تک زندہ رہے گا نہ تو نیک اعمال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوگا، اور نہ مخلوق خدا کے ساتھ شفقت کا کوئی تعلق ہوگا، بلکہ لوگ اس سے کم ہوں، اس کی باتوں سے، اس کے الزامات سے، اور اس کی شرارتوں سے، اس کی اذیتوں سے لوگ کم ہوں۔ تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، نعمت ہے، وہ زندگی نیک اعمال میں صرف ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی موت کی آرزو مت کرو، موت کی تمنا مت کرو، ہاں اگر انتہائی مجبوری ہے تو اتنی دعا کر سکتے ہیں
اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا، اللہ اگر زندگی بہتر ہے تو زندگی عطا فرما، اگر موت بہتر ہے تو موت عطا فرما۔ انتہائی مجبوری کے اندر اس حد تک جا سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا اما محسنا، اگر آدمی نیک ہے اور بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، تو کبھی بھی وہ موت کی آرزو نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے، لعلہ ان یزداد خیرا، ممکن ہے اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے اس کی عمر درازی کی وجہ سے۔ وَإِمَّا مُسِئًا، اگر بد کردار آدمی ہے، گناہگار آدمی ہے، وہ بھی موت کی تمنا نہ کرے، لعلہ ان یستعتب، ممکن ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والی مل جائے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے موت کی تمنا سے منع فرما دی کہ موت کی آرزو، موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ باقی انسان کی جب امید ختم ہو جائے، دنیا کی زندگی سے امید کٹ جائے، ایسی کوئی بیماری ہو، ایسی کیفیت ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اپنے گناہوں کے نتائج سے بھی ڈرتا رہے۔ دونوں باتیں ہو، اللہ کی رحمت کی امید، گناہوں کے نتائج کا خوف۔ یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، میرے گناہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ معاف فرمائیں گے۔ آخری وقت میں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فکر ہو میں تو گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیش ہوں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک نوجوان بیمار تھا، اللہ کے نبی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ اس کے قریب ہوئے، آپ نے اس سے فرمایا کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو، کیا حال ہے؟ جواب میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ارجو اللہ واخاف الذنوب، دو باتیں، اللہ کی رحمت کی امید ہے، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں اور اپنے گناہوں کے نتائج سے ڈرتا ہوں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو بڑے خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ اس حالت میں یعنی سکرات الموت میں، اس مشکل کیفیت میں اگر کسی بندے کے اندر یہ دو کیفیتیں موجود ہو کہ اللہ کی رحمت کی امید ہو اور گناہوں کا خوف ہو، تو ضرور جس کی امید ہے اللہ کو عطا فرمائیں گے اور جس کا خوف ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت کی امید ہے تو اللہ آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے اور اللہ تعالیٰ عذاب سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی حالت میں اللہ کی رحمت کی امید ہو، جیسے مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے دوسرے صحابہ کے ساتھ۔ جب عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا کہ کمانے کے لیے کوئی نہیں اور بیٹیاں بھی ہیں اور خود اس قدر بیمار ہے کہ دنیا سے جانے والے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ میں ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کروں۔ اگرچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکاری وظیفے کے خلاف تھے، پہلے بھی انہوں نے اس کو رد کیا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے اس وقت سرکاری وظیفہ یعنی خلافت کی طرف سے، اللہ کے نبی کے خلیفہ کی طرف سے مقرر کردہ وظیفہ، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے نیک تھے کہ اس کے بھی خلاف ہے۔ توکل علی اللہ، آپ کہتے ہو اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گفتگو کا آغاز اس انداز سے کیا،
فرمایا ما تشتکی، آپ کو کیا شکایت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ تھا کہ یہ کہیں گے کہ مالی مشکلات ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا ضرور گناہوں کا شکوہ، گناہوں کی وجہ سے پریشان، آپ اس میں کچھ، مطلب یہ تھا کہ آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انداز بدلا، فرمایا فما تشتہی، فماذا تشتہی، آپ کی طلب کیا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے اس وقت، آپ مجھے یہ بتائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مطلب تھا کہ یہ کوئی مالی دولت کی بات کریں گے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا رحمت ربی، رب کی رحمت مجھے مطلوب ہے اس وقت، وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ ہی اپنی رحمت برسا سکتے ہیں۔ انہوں نے سیدھی سیدھی بات کہی تھی، الا آمر لک بالعطاء، کیا میں تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر نہ کر دوں جس سے تمہاری بچیوں کا گزارا چلے؟ فرمایا لا حاجت لی، کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ انہوں نے جواب میں کہا حضرت آپ تو دنیا سے جا رہے ہو، یکون لبناتک من بعدک، آپ کی بچیاں ہیں پیچھے، ان کے لیے یہ وظیفہ ہوگا۔ فرمایا اچھا آپ کو میری بچیوں کی فکر ہے کہ ان پر فقر و فاقہ مسلط ہوگا، تو پھر سن لینا، میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا ہے کہ ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے قیامت تک فقر و فاقہ اس پر مسلط نہیں ہو۔ اور میری بیٹی کی تلاوت کرتی ہے، آپ کو کیا فکر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کو مسلط نہیں کرے گی، کہ اللہ کی بارگاہ میں نے جانا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ تو جب بندہ اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو کہ دنیا سے اس کی امیدیں ختم ہو جائے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اپنی کمزوری پر کبھی بھی نگاہ نہ دوڑائے، اللہ کی وسیع رحمت پر نگاہ دوڑائے، کبھی بھی مایوس مت ہو۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی حالت میں اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہو اور گناہوں کا خوف کم ہو۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو اس حال میں موت نہ آئے مگر اس کی حالت یہ ہو وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا ہو، اللہ کے ساتھ اچھا گمان۔ اچھے گمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے، تو یہ گمان ہو۔ باقی عیادت کے بارے میں نے تفصیل بتائی تھی، مریض کی عیادت سنت، اللہ کی رضا کے لیے بندہ اگر کسی مریض کے پاس چل کر اس کی عیادت کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، آداب بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی اجلہ، جب تم مریض کے پاس جاتے ہو تو اس کی زندگی کے بارے میں اس کے غم کو دور کر، یعنی اسے بتاؤ کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ، ماشاءاللہ آپ کی صحت بہتر لگ رہی ہے، یہ نہ کہو آپ کو بہت کمزور ہو گئے، پہلے میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ ایسے تھے اب آپ کمزور ہو گئے، یہ نہیں، کمزور تو وہ ہو گیا ہوگا، وہ تو مریض ہوگا، لیکن آپ نے اس کو مایوس نہیں کرنا، عیادت میں آپ نے غم خواری کرنی ہے، اس کے تعاون کے لیے وہاں حاضر ہونا، اس کو پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ ہماری عادت ہوتی ہے ہم جا کر کہتے ہیں کون سے اسپتال گئے، ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے، ٹیسٹ کے اندر کیا بتایا ہے، کیا کوئی امید ہے بچنے کی یا نہیں، میں نے ایسا مریض دیکھا تھا اور پھر وہ مر گیا تھا، وہ بچہ نہیں تھا، وہ بیچارہ پہلے سے ہی پریشان ہو جاتا ہے، پہلے سے پریشان ہوتا ہے اور اس گفتگو کی وجہ سے مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے دیکھا صحت مندوں کے جنازوں کو نکلتے ہوئے اور بستر پر مریض کو سالہ سال پڑے ہوئے دیکھا۔ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے عیادت کے اپنے آداب ہیں،
عیادت مختصر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان من السنت تخفیف الجلوس. سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ عیادت کے لیے جائے تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ وقلت السخط، کم گفتگو کرے، لمبے چھوڑے واقعات وہاں بیان نہ کرے. اور فرمائے وَأَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ، سب سے بہترین عیادت یہ ہے کہ بندہ جا کر مختصراً بیٹھے، دو چار اچھی باتیں کرے، اگر تعاون کر سکتا ہے تو مریض کے ساتھ تعاون بھی کرے اور باقی وہاں سے پھول کر چلا جائے. یہ بہترین عیادت ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے فرماتے تھے لا بأس تہون انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. یہ بیماری ہے فی الحال، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بعض دفعہ آپ مریض کو دم بھی کیا کرتے تھے، اپنا ہاتھ مبارک اوپر پھیرتے تھے اور یہ کلمات پڑھتے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. بعض روایات میں ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر آپ دم کیا کرتے تھے. صحابہ بھی ایسا کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو اٹھا کر مسجد کے مولوی صاحب کے پاس لے کر آتے ہیں، اس کو دم کرو. بھائی سب کو بھی صورت یاد ہے، اپنے بچوں کو دم کیا کرو، یہ دعا بھی یاد کرو، خود دم کر لیا کرو. جو بھی مریض ہو بیمار ہو پانی دم کر کے اس کو پلا لیا کرو، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ تو موجود ہے، سنت طریقہ ہمارے پاس موجود ہے. ایک بندہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ما من مسلم یعود مسلما، جو کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے اگر صبح کے وقت جاتا ہے الا صلی علیہ 70,000 ملک، فرمایا کہ شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اگر شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، نادا مناد من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے طبتا، مبارک ہو، طاب ممشا کا، آپ کا ایک ایک قدم مبارک ہو، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، جنت میں آپ کا اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ. ایک بندہ نا کسی کے پاس جائے میرے لیے دعا کرے، اور ایک بندہ فرشتوں سے دعا لے لے خود بخود. اب بندہ اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یہ فرشتوں سے دعا لینے والا ہے. 70,000 فرشتے صبح سے شام، شام سے صبح. لیکن شرط کیا ہے؟ عیادت کو سنت سمجھے، اللہ کی رضا. یہ نہیں کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ میری عیادت کے لیے آئے تھے بدلے میں میں اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، یا کسی بیمار کا بتا دیا تو آگے سے کہا یہ کبھی ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا تو ہم کیوں جائیں. یہ والی باتیں اگر ہوگی